الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین عظام، گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے رسالت کی اہمیت و ضرورت بیان کرتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ ابتدائی زمانے میں شروع میں تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت تھے، اور اس حقیقت کو قرآن کریم نے کن الفاظ میں بیان فرمایا تھا اس کو بھی چند آیت کریمہ سے آپ کو سمجھایا تھا. اسی حقیقت کو، اسی عنوان کو، اسی مضمون کو قرآن کریم یوں بھی بیان کرتا ہے، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، کہ بے شک تمہاری امت ایک ہی امت تھی. وانا ربکم، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہارا پالنہار ہوں. فاعبدونی، تم میری ہی عبادت کرو. آگے قرآن کریم یوں کہتا ہے فتقطعوا امرهم بینہم، چنانچہ لوگوں نے کارستانی کر کے، لوگوں نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آپس میں دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. فرمایا کل الینا راجعون، لیکن ایک بات ہر ایک کو، سب کو، تمام کو یاد رکھنی چاہیے. کل، تمام کے تمام، کائنات میں جتنے بھی انسان آئے یا آئندہ آئیں گے، الینا راجعون، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کے پاس لوٹنا ہے. اور ایک دن روز محشر میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے آپس میں دین کو کیوں بانٹ دیا تھا، دین کے حصے اور ٹکڑے کیوں کر ڈالے تھے. قرآن کریم نے یہ بیان کیا، اللہ رب العزت نے اس موقع سے اپنے پیغمبر اور رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ اپنی روشن تعلیمات بھی بھیجی، تاکہ لوگوں کے درمیان حق اور باطل اور صحیح اور غلط کھل کر سامنے آ جائے. خدا کے ان برگزیدہ بندوں نے، ان پیغمبروں نے مخلوق خدا کے سامنے اللہ رب العزت کا پیغام پیش کیا. اے خدا وحدہ لا شریک لہ کی پرستش کی دعوت دی، شرک و بت پرستی سے روکا، اور صاف الفاظ میں، دو ٹوک انداز میں قوموں کو، امتوں کو یہ پیغام دیا کہ کن کن چیزوں سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اور کن کن چیزوں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں. انہی پیغمبروں، انہی رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے اختلافات کے فیصلے ہوئے اور حق اور باطل میں امتیاز قائم کر دیا گیا. قرآن کریم کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، کہ تمام کے تمام انسان ایک ہی امت تھے، ایک ہی قوم تھے. جب تک یہ حالت رہی، یعنی اختلافات رونما نہیں ہوئے، تو یوں ہی چلتا رہا. جب اختلافات قوموں میں
پیدا ہوئے رونما ہوئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبعث اللہ النبیین، تب اللہ رب العزت نے اپنے نبی بھیجے. مبشرین وہ ڈرانے خوشخبری دینے والے تھے، وہ منذرین اور ڈرانے والے تھے. فرمایا وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان پیغمبروں پر، ان انبیاء علیہم السلام پر اللہ رب العزت نے کتاب برحق بھی نازل فرمایا. کیوں نازل فرمائی؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، تاکہ وہ اس کتاب برحق کے ذریعے لوگوں کے درمیان جو حق کے بارے میں اختلافات رونما ہوئے ہیں ان کا فیصلہ کر دے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے. نمبر ایک مبشرین، وہ بشارت دینے والے تھے. نمبر دو منذرین، وہ ڈرانے والے تھے. مفسرین فرماتے ہیں مبشرین کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو اللہ رب العزت کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے والے ہیں، انہیں بے پایا اجر و انعام اور اچھے ٹھکانے کی بشارت اور خوشخبری دینے والے ہیں. یہ مبشرین کا معنی اور مفہوم ہے. اور منذرین کے معنی یہ ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ان لوگوں کو جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑ کر کفر کی روش، کفر کی راہ اختیار کرنے والے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو زبردست باز پر سخت عذاب اور ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیے جانے سے ڈرانے والے ہیں. آخر میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خطاب کر کے فرمایا. قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے ان کی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، ان کی امتوں کی طرف بھیجا. فجاؤہم بالبینات، اور وہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول اپنی قوموں میں واضح نشانیاں، روشن دلیل لے کر آئے. اس آیت کریمہ میں ایک لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بینات، فجاؤہم بالبینات، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں میں بینات لے کر آئے. بینہ کہتے ہیں واضح دلیل کو، کھلی ہوئی بات کو، جس کو سمجھنے میں کوئی دشواری، کوئی دقت پیش نہ آئے. تو بینہ کہتے ہیں واضح دلیل کو، خواہ وہ دلیل عقلی ہو یا حسی ہو. اسی بینے کا، اسی لفظ کا اطلاق ان معجزات پر بھی کیا جاتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے ہیں، اور اسی بینے کا اطلاق انبیاء علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کے پاس جو ہدایات اور تعلیمات بھیجی گئی ہے ان پر بھی کیا جاتا ہے. تو فجاؤہم بالبینات کا واضح ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ تعلیمات لے کر آئے، اور اللہ رب العزت نے جو ہدایت کی چیزیں انہیں عطا فرمائی انہوں نے اپنی قوموں میں لا کر ان کو پیش کی. علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں دنیا میں انسانی آبادی پھیلتی گئی اور گمراہیاں عام ہوتی چلی گئی، تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اس خطے میں اس کی ہدایت کا سامان کیا، انتظام کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں کو صحیح تعلیمات اور ہدایت کے ساتھ وہاں بھیجا. یہ انبیاء علیہ السلام تمام قوموں میں مبعوث کیے گئے. جہاں تک تذکرہ قرآن کریم میں ہے تو قرآن کریم میں صرف ان بڑی بڑی قوموں کے احوال ہیں جن سے اہل عرب واقف تھے. قرآن کریم میں ان قوموں کی طرف بھیجے جانے والے پیغمبروں اور ان کی دعوت کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم میں یہ بھی صراحت کر دی گئی ہے کہ تمام کے تمام ہادی و رہنما، یہ تمام کے تمام خوشخبری دینے والی شخصیتیں، یہ تمام کی تمام بد کرداروں کو، بدکاروں کو اللہ رب العزت کے
حکموں کو توڑنے والوں کو ڈرانے والوں والی شخصیتیں یہ تمام قوموں میں مبعوث کی گئی ہے۔ اسی مضمون کو، اسی حقیقت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا انما انت منذر، کہ اے نبی آپ تو محض خبر ڈرانے والے ہیں، انما انت منذر آپ ڈرانے والے ہیں، ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کا ایک رہنما ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر قوم کے لیے ایک رہنما، ایک ہادی، ایک متنبع کرنے والا، ایک ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی عنوان کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور دنیا میں کوئی امت، کوئی قوم ایسی نہیں جس میں متنبع کرنے والا، ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اسی عنوان کو تیسری جگہ قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی امتوں میں ہم آپ سے پہلے رسول بھیج چکے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے جو اللہ رب العزت کے تابع داروں کو خوشخبری دیتے تھے اور اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑنے والے کو اللہ رب العزت کے عذاب سے، اللہ رب العزت کی باز پرس سے ڈرانے والے تھے۔ لیکن ایک بات قرآن کریم سے بالکل صاف واضح ہو گیا کہ امت میں جہاں جہاں انسانی آبادی، دنیا میں جہاں جہاں انسانی آبادی پھیلی اور گمراہیاں وجود میں آئی تو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے ہر قوم میں رسول اور نبی بھیجے ہیں۔ لیکن ایک بات جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف علاقوں، مختلف خطوں میں، مختلف قوموں میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا وہ سب کے سب ایک ہی دین کے علم بردار تھے۔ ان کی بنیادی دعوت صرف اور صرف ایک ہی دعوت تھی۔ ہر نبی کو، ہر رسول کو اس بات کی وحی کی گئی تھی کہ اس پوری کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات، ان پہاڑوں کو بلندیاں عطا کرنے والی ذات، زمین کو نشیب و فراز عطا کرنے والی ذات، اس آسمان کو بلندیاں عطا کرنے والی ذات، اشجار کو، درختوں کو ہریالی اور پھل دینے والی ذات، زمین سے غلہ نکالنے والی ذات اور اسی زمین سے مختلف دھاتیں نکالنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ جب بات یہ ہے کہ پوری کائنات کی خالق اور مالک ذات تنہا ایک ہی ذات ہے، اسی نے اس پوری کائنات کو زیب و زینت عطا فرمایا ہے، تو پھر وہی ذات اسی بات کی مستحق بھی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور وہی ذات اسی بات کی مستحق بھی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی خدائی میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ چنانچہ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی قوم سے اسی بات کا مطالبہ کیا۔ قرآن کریم ان انبیاء علیہ السلام کے مطالبے کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيهِ إِلَيْهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا إِلَّا نُوحِيهِ، ہم نے اس کی طرف اسی بات کی وحی کی لا الہ الا انا، صرف معبود تنہا میں ہوں، فاعبدونی، تم میری ہی عبادت کرو۔ اسی عنوان کو قرآن کریم دوسرے مقام پر یوں بیان کرتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا اور اس رسول کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا، خبردار کر کے کہا ان اعبدوا اللہ، تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی، سرکش شیاطین کی اور سرکش جنات کی بندگی سے، پیروی سے بچو۔ یہ قرآن کریم نے کہا۔ ان دونوں آیتوں سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اور طاغوت کی بندگی سے بچنا۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر اپنی مایہ ناز تفسیر القرآن العظیم میں فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں لوگوں کے ہر گروہ میں ایک رسول بھیجا گیا، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے روکتے تھے۔ سب سے پہلے بنو آدم میں جو شرک پھیلا ہے وہ قوم نوح میں پھیلا ہے، اس سے پہلے قوم
نوح سے پہلے دنیا میں اور دوسرے گناہ تو تھے لیکن شرک نہیں تھا. چنانچہ سب سے پہلے قوم نوح میں جب شرک پھیلا اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. اس کے بعد یکے بعد دیگرے برابر اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا اور یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ فرمایا. اب اللہ کے نبی کی دعوت، اللہ کے نبی کی شریعت، دین محمدیہ تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے، دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان، چاہے وہ کسی خطے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی زبان کو بولتا ہو، اس کا رنگ، اس کی نسل، اس کا کھان پین، اس کا رہن سہن کیسا ہی ہو، اگر وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو صرف ایک ہی راستے پر چلنا پڑے گا، ایک ہی دعوت کو اختیار کرنا پڑے گا، ایک ہی دین کو ماننا پڑے گا، اور وہ دین ہے دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ قرآن کریم میں مختلف قوموں کے احوال اور ان کی طرف جو انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں ان کا تفصیل سے ذکر بھی آیا ہے، اور اسی ضمن میں ان کی تفصیل کے ذکر میں ان کی دعوت کا ذکر بھی آیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں صرف ایک ہی چیز انہوں نے کہی ہے اپنی قوم سے، اپنی قوم کو پکار کر انہوں نے یوں کہا، یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری برادران قوم، اے میری امت، اے میری قوم، تم ان اعبدوا اللہ، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ رب العزت کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. چنانچہ سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں قوم نوح کا تذکرہ آیا ہے، قوم عاد کا تذکرہ آیا ہے، قوم سمود کا تذکرہ آیا ہے، اسی طرح قوم مدین کا تذکرہ آیا ہے، اور سورۃ الشعراء میں بھی ان قوموں کا تذکرہ آیا ہے. وہاں ان کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے. اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں الا تتقون، خطاب کیا گیا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی تمہیں ڈرنا چاہیے. وہ ذات جس نے تمام انسانوں کو بنایا ہو، جس کے پاس تمام طاقتیں، تمام قوتیں ہوں، جو صرف اور صرف حاکم مطلق ہو، اس کی خدائی ایسی خدائی ہے کہ ہر چیز پر اس کو مکمل دسترس اور قدرت حاصل ہو. تم اس سے بھی ڈرتے نہیں ہو. فرمایا انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار، دیانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، تم اللہ رب العزت سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ رسول کی اطاعت، رسول کی تابع داری، یہ بعین ہی اللہ رب العزت کی تابع داری ہے. رسول کی نافرمانی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے. کوئی یہ کہے کہ میں اللہ رب العزت کی کتاب کو مانوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات جس کو حدیث کہتے ہیں اس کو نہیں مانوں گا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ گمراہ ہے. کوئی یہ کہے میں صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوں گا، قرآن کو نہیں مانوں گا، وہ بھی گمراہ ہے. اسی لیے دنیا میں جو فرقہ اہل قرآن آیا وہ بھی گمراہ ہے، جو فرقہ اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے تعبیر کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہے. تو اس لیے اس کا خلاصہ یہ ہے اگر مسلمان رہنا ہے، راہ ہدایت پر باقی رہنا ہے، صحیح دین پر چلنا ہوگا، تو آپ علیہ السلام کی دعوت کو، آپ علیہ السلام کے طریقے کو، حدیث رسول قرآن دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. بہرحال یہ رسالت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی.